سندھ حکومت یہ تو کہہ رہی ہے کہ سندھ کی آبادی پوری گننی چاہیے، لیکن سندھ حکومت کو کراچی کا نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ قبضہ کرنا ہو کراچی پر، اس پر زبردستی اپنے مینڈیٹ کو چھین کر مسلط کرنا ہو تو کراچی، وسائل لینے ہو تو کراچی، کرپشن کرنی ہو تو کراچی، لیکن منہ میں چھالے آ جاتے ہیں سندھ حکومت کے کہ وہ یہ کہے کہ سندھ میں اگر اصل مسئلہ ہے مردم شماری کا تو وہ کراچی میں ہے۔ وہ اس لیے یہ بات نہیں کرتے کہ اگر کراچی کی آبادی ٹھیک گن لی جائے گی تو سندھ اسمبلی میں ریشو تبدیل ہو جائے گا، وڈیرا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آنے کا چانس کم ہو جائے گا، کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ بن سکے گا۔ اور اس لیے یہ کراچی کی آبادی کی بات نہیں کرتے کہ پھر جب یہ مطالبہ جو کہ ہم پورے زور و شور سے کر رہے ہیں کہ پی ایف سی ایوارڈ ہو، تو اس پی ایف سی ایوارڈ میں انہیں کراچی کو بھی زیادہ پیسے دینے پڑ جائیں گے۔ ابھی بھی یہ لوگ حکومتوں میں شامل ہیں، اپنے ایڈمنسٹریٹر لگانے کے لیے بہت فکر مند ہیں، کراچی کے حصے کے لیے فکر مند کوئی نہیں ہوتا۔ جو وفاقی حکومت کر رہی ہے، جس کا حصہ ایم کیو ایم ہے، وہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، مراعات لے رہے ہیں، وزارتیں لے رہے ہیں، کہتے ہیں ریڈ لائن ہے۔ او بھائی ریڈ لائن ہے تو وزارتیں چھوڑو، ریڈ لائن کا دفاع کرو، لیکن ساری لڈو ہاتھ میں رکھیں گے اور کراچی کے اوپر شبخون مارا جائے تو اس میں شریک جرم ہوں گے۔ اس کے فرمائشی پروگرام کے مطابق اورنگی ٹاؤن کو مینڈیٹ کو مسخ کرنا ہے، چنیسر گوٹ میں ایک بھائی صاحب کو لگانا ہے، اس کے لیے وہاں پر مسخ کرنا ہے، سفورہ گوٹ کی زمینیں انہیں بہت پسند ہیں، وہاں پر ساری مینجمنٹ کرنی ہے سفورہ ٹاؤن کی، اس کے نتیجے کو تبدیل کرنا ہے۔ یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود یہ سارے مینڈیٹ کے اوپر قبضہ، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ ہم گئے الحمدللہ اور وہاں سے ہمیں اسٹے مل گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس کی پیپلز پارٹی سے اور حکومت سے ڈیل ہوئی ہے تو اس کی چیزیں چھپی رہیں گی، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ایک ایک چیز قانون اور ضابطے کے مطابق کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے ڈالے گئے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے، اس کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پہلے ان پارٹیوں کا اور الیکشن کمیشن کا پالا کسی اور واسطہ کسی اور سے پڑا ہوگا، یہ جماعت اسلامی ہے۔ جب کراچی کے لوگوں نے پوری امید کے ساتھ یقین کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا ہے تو ان کے ووٹ کا تحفظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ جد و جہد کریں، ہم جد و جہد کر کے تقدیر بناتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو چاہو دے دو اور اپنی ان کی جو ہے وہ خیرات سمجھ کے قبول کر لیں۔ سعید غنی صاحب بڑی اور ان کے بہت وزراء یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اکثریت ہے، تو میں نے تو کہا تھا کہ آپ کی اکثریت کا ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح کی، بھائی آپ اکثریت میں ہوں گے تو کس کو اعتراض ہوگا؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم سے زیادہ جمہوریت کون جانتا ہے؟ آپ کو کیا پتہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ جتنے بھی لوگ ہیں درباری، یہ پوری زندگیاں 100 سال بھی لگا دیں گے تو کبھی پارٹی کے چیئرمین نہیں بن سکتے۔ پارٹی کا یہ انسان رہتے ہیں یہاں پر، یہ کراچی ہے جو پاکستان کی معیشت جیسی تیسی بھی ہے کراچی ہی تو چلا رہا ہے۔ ابھی بھی آدھی ایکسپورٹ ہم ہی کرتے ہیں، ابھی بھی ٹیکس کراچی ہی دیتا ہے۔ پورے ملک کے ٹیکس کا نظام دیکھ لیجئے اور کراچی کا دیکھ لیجئے، ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے، پورے صوبہ سندھ کو کراچی چلاتا ہے۔ اور آپ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اس کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے جیسے گنے ہی نہیں، تو یہ کسی صورت یہ زیادتی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم مسلسل اس پر بات کر رہے ہیں اور مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے ان پارٹیوں کی جو مراعات تو لے لیتی ہیں، آواز نہیں اٹھاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر تمام پولیٹیکل پارٹیاں، ان کو آپ ایکسس دیں۔ جب ہم نے ایکسس دینے کا مطالبہ کیا تو وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے کہنے پر ڈی سی اور ایس سی کو ایکسس دے دیا ہے۔ کیا ہم لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو؟ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، پورے سندھ کے عوام، کہ ڈی سی اور ایس سی سندھ میں کس کے کہنے پر گنتیاں کرتے ہیں؟ آپ نے ایکسس بھی دیا تو اپنے ہی لوگوں کو دے دیا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دے دیا ایک طرح سے۔ کراچی کو فتح کرنے کے لیے وہ جو ان کے چند درباری وزراء ہیں یا ان کی پارٹی کے چند ایسے لوگ ہیں جو پوری پارٹی کو بھی اس وقت، ان کے جو جینون پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ وہ ورکر سوال کرتے ہیں کہ یار اتنا تو ہم نہیں جیتے تھے، کر دیا تھا آپ نے کافی کچھ، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیسے یہ سیٹیں ساری کی ساری بلاول صاحب کے قدموں میں ڈالی جا رہی ہیں؟ اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سیٹیں کراچی کے عوام نے آپ کی پرجوش ولولہ انگیز قیادت کی وجہ سے آپ کو جوک در جوک جا کر ووٹ ڈالیں، اس لیے آپ جیت گئے۔ تو یہ کہانیاں ختم کریں، جینون مینڈیٹ تسلیم کریں۔ آپ کا جتنا جینون مینڈیٹ ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی جماعت اسلامی کا جینون مینڈیٹ تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اور کتنی سیٹیں ایسی ہیں جو جماعت اسلامی کی نہیں، خود پاکستان تحریک انصاف کی بھی انہوں نے چھینی ہیں زبردستی،
اور کتنی بڑی بدقسمتی اس ملک کی ہے, اس صوبے کی ہے اور اس شہر کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اس میں رول پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا بن گیا ہے. اگر انہوں نے کچھ اقدامات ابتدائی طور پر ایسے کیے تھے جس سے ہمیں تاثر ملا کہ شاید انصاف ہوگا, تو جو ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی لکھ کر دے رہا ہے اور الیکشن کمیشن سے جاری ہو رہا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جن 6 سیٹوں کو الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کیا تھا اور اس میں ہزاروں کے فرق کے باوجود پیپلز پارٹی کو جتا دیا گیا تھا نتیجے بدل کے, ہم الیکشن کمیشن نے جب ٹیک اپ کیا, اس کے پاس ہیئرنگ میں گئے تو ہم نے کہا کہ آپ ان نتیجوں کو جو آروز کے پاس ہیں سیز کریں, اپنے پاس بلائیں. 2.25 مہینے تک اور آج کی تاریخ تک الیکشن کمیشن نے اس کو سیز نہیں کیا.